السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع موت اٹل حقیقت، اس کی تیاری ایک ضرورت۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل بتاریخ 16 جمادی اولی 1439 بمطابق 2 فروری 2018۔ پہلا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے، وہی بادشاہی، عزت، ملکوت اور جبروت والا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہوئے اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں اور گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، تمام انسان اسی کے قابو میں ہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلے فرماتا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے چنیدہ بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور یکسو صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد تقوی اپنانے کے لیے رضائے الہی تلاش کرو اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہو۔ تقوی تمہاری زندگی کے حالات درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ مستقبل کے خدشات و توقعات کے لیے یہی زاد راہ ہے۔ تباہ کن چیزوں سے تحفظ اسی سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بدلے میں جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے بندو، اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے، نیز انہیں آگ کے عذاب سے بھی تحفظ دیا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گلچھرے اڑاتے ہیں اور ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کسی بھی تمنا یا کام کی ایک انتہا ہے، وہ وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز کی انتہا ہے۔ سورہ النجم آیت 42۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام دلوں کے لیے مصروفیات، ہر ایک کے دل میں تمنائیں اور سب کے لیے عزم و ارادہ پیدا کیا۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ سب پر بھاری ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں۔ سورہ التکویر آیت 29۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی ہے، چاہے وہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہے گی۔ سورہ الرحمن آیت 26 اور 27۔ موت دنیاوی زندگی کی انتہا اور اخروی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کے ساتھ ہی دنیاوی آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب۔ موت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تمام مخلوقات پر اس کا مکمل تسلط عیاں ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ انعام آیت 61۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل پر مبنی ہے، چنانچہ تمام مخلوقات کو موت ضرور آئے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سورہ العنکبوت آیت 57۔ موت کی وجہ سے لذتیں ختم، بدن کی حرکتیں بسم، جماعتیں تباہ اور پیاروں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سر انجام دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، رات اور دن کا آنا جانا اسی کے اختیار میں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ المؤمنون آیت 80۔ موت کو کوئی دربان روک نہیں سکتا، کوئی پردہ اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ موت کے سامنے مال، اولاد، دوست، احباب سب بے بس ہوتے ہیں۔ موت سے کوئی چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، باروب یا بے روب
کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، چاہے تم پختہ قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ آیت سورہ نساء آیت 78۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، آپ کہہ دیں جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی، پھر تمہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز جاننے والے کی جانب لوٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں تمہاری کارستانیاں بتلائے گا۔ موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب کسی نفس کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ سورہ المنافقون آیت 11۔ موت انبیاء کرام کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس لیے موت ہر نبی سے اجازت طلب کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ رہنے یا موت کا اختیار دیتا ہے، تو انبیاء کرام موت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے اور دنیا کو وہ معمولی چیز جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اولاد آدم دنیا سے موت کے بعد نکل جائے اور اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ چنانچہ اگر انسان مومن ہو تو اس کا بال بھی دنیا کا مشتاق نہیں ہوتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا اتنا مقام نہیں ہوتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹ جانا پسند کرے، چاہے اسے دھرتی کی اشیاء دنیا میں مل جائیں دوبارہ۔ البتہ شہید یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور اسے 10 بار قتل کیا جائے، کیونکہ وہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ موت لازمی طور پر آ کر رہے گی، اس سے خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ موت کی شدید تکلیف کوئی بھی بیان کرنے کی سخت نہیں رکھتا، کیونکہ روح کو رگوں، پٹھوں اور گوشت کے ایک ایک انگ سے کھینچا جاتا ہے۔ درد کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، لیکن وہ موت کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزا میں دیکھا، آپ کے پاس ایک پیالے میں پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈبو کر اپنا چہرہ صاف کرتے اور فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختی اور غشی پر میری مدد فرما۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ کچھ روایت کے الفاظ میں ہے کہ بے شک موت کی غشی بہت سخت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اپنے والد کو حالت نزا میں کہا، ابا جان مجھے موت کے درد کے بارے میں بتایا تاکہ میں بھی عبرت پکڑوں۔ تو والد نے کہا، بیٹا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے ناکے میں سے سانس لے رہا ہوں۔ ایک اور قریب المرگ شخص سے کہا گیا، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں خنجر چلائے جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے موت کے المناکی کے بارے میں بتلایا اور اس نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کی جرت نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتا اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے مگر دنیا میں مگن ہو، بدعملی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ترمذی، نسائی نے اسے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کر دینے والی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کی ایک تہائی گزری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، لوگو اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا بھی پھونک دیا جائے گا، موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نصیحت کے لیے موت اور توڑنے کے لیے زمانہ کافی ہے، آج گھروں میں تو کل قبروں میں رہو گے۔ ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے۔ ہر قسم کی سعادت مندی، ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کی کامرانی موت کے لیے تیاری میں پنہاں ہے، کیونکہ موت جنت یا جہنم کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے بیزاری موت کی تیاری کے لیے ازبس ضروری ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم اگر تم مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اتنی ہی مقدار میں مغفرت دے دوں گا۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا۔
موت کی تیاری کے لیے حدود الہی اور فرائض کی حفاظت کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دے دو، سورہ توبہ آیت 112۔ موت کی تیاری کے لیے کبیرہ گناہوں سے باز رہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اگر تم منع کردہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کر دیں گے۔ موت کی تیاری کے لیے مخلوق کے حقوق ادا کریں، انہیں پامال مت کریں یا ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام مت لیں، کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو تو اسے اللہ معاف کر دے گا، لیکن مخلوق کے حقوق اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گا بلکہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دے گا۔ موت کی تیاری کے لیے وصیت لکھ کر رکھے اور اس میں کسی قسم کی غلطی مت کرے۔ موت کی تیاری کچھ اس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اسلام کے لیے اس کی شرح صدر فرما دیتا ہے، سورہ انعام آیت 125۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی علامت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی تیاری، دنیا سے بیزاری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ حقیقی سعادت مندی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ حدیث میں ہے کہ اعمال کے نتائج ان کے خاتمے کے مطابق ہوتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد اور حاکم نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے لیے تاکید اس حکم سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ قریب المرگ شخص کو نرمی سے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے تاکہ اسے یاد آ جائے، نیز اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، صحیح مسلم۔ یہ بدبختی کی بات ہے کہ انسان موت کو بھول جائے اور اس کے لیے تیاری کرنا چھوڑ دے، گناہوں میں مگن ہو جائے اور عقیدہ توحید پامال کر دے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے معصوم جانوں کا قتل کرے، حرام مال کھائے اور کمائے، مخلوقات کے حقوق غصب کرے، ہوس پرستی میں ڈوب جائے اور آخری دم تک گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے۔ پھر موت کے وقت اسے کسی قسم کی پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی موت کا وقت ٹلے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، جو میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا ہے، اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی، سورہ المومنون آیت 99 اور 100۔ قیامت کے دن سستی اور موت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے حسرت و ندامت مزید بڑھ جائے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، پھر وہ کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگار ہو جاتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا اور تو کافروں میں سے ہی تھا، سورہ زمر آیت 55 تا 59۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکام پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہی بادشاہ، حق اور ہر چیز واضح کرنے والا ہے، کامل حکمت اور مؤثر دلائل اسی کے لیے مختص ہیں، اگر وہ چاہے تو سب کو ہدایت سے نواز دے۔ میں اپنے رب کے لیے حمد و شکر بجا لاتا ہوں
توبہ اور استغفار اسی سے مانگتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی قوی اور مضبوط ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ آپ وعدے کے سچے اور امین ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل، تابعین اعظام اور صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکتیں روز قیامت تک نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد کما حق تقوی الہی اختیار کرو، متقی کامیاب ہوں گے اور شکوک و شبہات میں مبتلا سمیت سستی و کاہلی کرنے والے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ مسلمانوں، خاتمہ بالخیر کے اسباب کی پابندی کرو، اس کے لیے اسلام کے ارکان خمسہ پر عمل پیرا رہو، گناہوں اور ظلم و زیادتی سے بچو۔ موت کے وقت خاتمہ بالخیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ غافر آیت 60۔ دعا ہمہ قسم کی خیر کا سرچشمہ ہے، چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے پناہ عطا فرما، تو وہ آزمائش میں پڑنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور موت کے وقت خاتمہ بالسوء کے اسباب میں یہ شامل ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کیے جائیں، کبیرہ گناہوں پر انسان مصر رہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی بجائے تحقیر کرے، انسان دنیا میں مگن ہو کر آخرت بھول جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور سب کو درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے آپ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین والامام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہو جا۔ تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین، قرآن اور سنت نبوی کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرما، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک تیرے نبی کی سنتوں پر کاربند فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے پاس جانے تک تیرے نبی کی سنتوں اور تیری کتاب پر عمل کرنے والا بنا، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری تیرے ذکر، شکر اور بہترین انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیاں ترک کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ یا ذو الجلال والاکرام ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے کرتوتوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اور ہماری اولاد کو شیطانی چیلوں، لشکروں اور چالوں سے محفوظ فرما، یا رب العالمین۔ تمام مسلمانوں اور ان کی اولاد کو شیطانی چیلوں، لشکروں اور شیطانی چالوں سے محفوظ فرما، یا رب العالمین۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھ سے ہی پناہ مل سکتی ہے اور تو ہی تحفظ دینے والا ہے۔
تیری پناہ کو کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمہ قسم کے دکھ درد سے باہر نکال دے۔ یا اللہ، مسلمانوں کو ہمہ قسم کے دکھ درد سے باہر نکال دے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یمن، فلسطین، شام اور دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر جتنی بھی مشکلات ہیں یا اللہ سب واہ فرما دے۔ یا رب العالمین، یا اللہ، جہاں بھی اسلام دشمن قوتوں کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مدد فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ، بھوکے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست فرما۔ یا اللہ، انہیں پہننے کے لیے لباس فراہم فرما۔ یا اللہ، دہشت زدہ مسلمانوں کو امن نصیب فرما۔ یا اللہ، انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی تنہا مت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، اسلامی ممالک میں امن و سلامتی نازل فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، تو ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جنہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، تو ہی پست و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا کسی اور کے کرتوتوں کی بنا پر اپنا فضل ہم سے مت روکنا۔ یا رب العالمین، تو ہی ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین ہے۔ یا اللہ، خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں تیری مرضی کے مطابق توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما اور ان کی ہر اچھے کام پر مدد فرما۔ یا اللہ، ان کے ذریعے اپنا دین غالب فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ، انہیں صحیح فیصلے الہام فرما۔ یا اللہ، انہیں بھلائی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے ولی عہد کو تیرے محبوب اور رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما اور ان کے ہر اچھے کام پر مدد فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں مہنگائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں مہنگائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں مہنگائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں وبا، سود، زناکاری، زلزلوں اور ہمہ قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، تمام مسلمان اور مومن مرد و خواتین کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر سنوار دے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ سورہ النحل آیت 90۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين وأذل الكفر والكافرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا رب العالمين نسألك اللهم أن توفقنا وأن تمن علينا بالتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات
نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك أن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وأوليائه وجنوده يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. أنت الذي يستعاذ بك وأنت تجير ولا يجار عليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ما نزل بالمسلمين من الشدائد والكرب. اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين من الشدائد والكرب يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين يا رب العالمين من الشدائد والكرب في اليمن وفي فلسطين وفي الشام وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين ظلم فيه المسلمون من أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم أطعم جائع المسلمين، اللهم واكسهم من عري يا رب العالمين. اللهم آوهم من تشرد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الأمن والطمأنينة والإيمان في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا. اللهم لا تمنع عنا فضلك بسبب منا أو بسبب من غيرنا يا رب العالمين، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وانصر به دينك. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم ألهمه الرأي السديد ووفقه للعمل الرشيد. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك، وأعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر بهما الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتولى أمر كل مسلم ومسلمة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.